بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ آج کا بیان حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیوں کا علم عطا کیا تھا اس کے بارے میں ہے۔ آپ کی کنیت ابو الربیع نبی اللہ بن نبی اللہ تھی۔ بعض آثار میں ہے کہ آپ دمشق میں داخل ہوئے تھے اور ابن معقولہ نے کہا ہے کہ آپ کے نسب نامے میں ایک نام فارس ہے اور فارد غلط ہے۔ وَوَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُدَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں، اور سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا سری فضل ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت و سلطنت میں وارث و جانشین تھے۔ اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف مالی وراثت ملنا مراد نہیں ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بیٹے بھی تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بیٹے کو تو سارا مال دے دیا جائے اور دوسروں کو محروم کر دیا جائے؟ اس کی تائید اس حدیث رسول سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا انبیاء کا کوئی مالی وارث نہیں ہوتا، ہم جو مال وغیرہ چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اس کا ذکر مسند احمد میں شامل ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کا مال ان کی وفات کے بعد غریبوں اور محتاجوں میں صدقہ کر دیا جاتا ہے، عزیز و اقارب کے لیے مخصوص نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا ماں اپنے ساز و سامان کے انبیاء کے ہاں اس طرح ذلیل و حقیر چیز ہوتی ہے جس طرح ان کے بھیجے ہوئے منتخب کرنے والے عظمت و حلال کے پیکر کے ہاں ذلیل و حقیر چیز ہوتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں کہ علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے اور لوگوں کو ان کا مطلب اور ترجمہ بھی بتاتے تھے۔ سامعین کرام، ایک چڑیا کی شادی کا قصہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ایک چڑے کے پاس سے گزرے جو چڑیا کے گرد و پیش منڈلا رہا تھا۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہی فرما دیجئے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ چڑیا کو اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ شادی کر لو تو میں تمہیں دمشق کے جس بالا خانے میں چاہو گی وہاں رہائش دلواؤں گا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ دمشق کے بالا خانے پتھر کے بنے ہوئے ہیں اور ان میں کوئی نہیں رہ سکتا، بلکہ ہر ایسی بات کہنے والا کذاب ہوتا ہے، تو گویا یہ چڑیا بھی دھوکہ دے کر چڑیا کو مائل کر رہا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثل حکمرانی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند، جنوں اور انسانوں پر بے مثل حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں کو اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور قسم وار کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ اس کا ذکر بھی سورہ نمل میں شامل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے جنوں، انس اور پرندوں کے تمام لشکروں کے ساتھ سفر کے لیے سوار ہوئے۔ جنوں انس آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے
اور پرندے آپ پر سایہ فگن تھے اور اپنے پروں کو پھیلائے گرمی، دھوپ اور دوسری چیزوں سے سب کی حفاظت کر رہے تھے، اور سب کے سب ایسے منظم ترتیب کے ساتھ صف در صف تھے کہ کوئی پرندہ صف میں اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا، اور اس کے باوجود سب ہواؤں کے دوش پر محو اڑان تھے۔ اور چلتے چلتے ایک وادی پہ گزر ہوا تو سنا کہ ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں کو کہہ رہی تھی کہ اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تم کو روند نہ ڈالے۔ یوں سردار چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں کو بچنے اور احتیاط کرنے کا حکم صادر کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل لشکر سے معذرت کی، اور ہم نے یہ حکم اس لیے جاری کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور ایسی صورت میں آپ کا لشکر ہم کو کچل جائے۔ چیونٹیوں نے ظلم کی نسبت نبی کی طرف کرنے سے اعتراض کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی بات سنی اور سمجھ لی۔ آپ نے یہ بات سن کر مسکرا دیے جو دوسرے نہ سن سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسروں کے علاوہ کس قدر انعاموں سے نوازا، اور وہ بات بالکل غلط ہے جو جاہلوں نے کہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے قبل چرند و پرند انسانوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لیا کہ آئندہ میرے علاوہ کسی سے بولیں گے نہیں۔ سامعین کرام، یہ جاہلانہ بات ہنسی اور مذاق کے درجے میں ہی ہے۔ اس کو وہی کہہ سکتا ہے جس کو کوئی سمجھ یا بوجھ نہ ہو، کیونکہ اگر یہ بات درست ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر چیز دوسروں پر اعزاز کا باعث نہ ہوتی، کیونکہ پھر تو تمام لوگ ہی جانتے، اور یہ بات کہ آپ نے چرند و پرند سے عہد لیا یہ بھی آپ پر بہتان ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ بس انہوں نے اللہ عز و جل سے چاہا کہ ان کو اپنی عطا کردہ نعمتیں اور خصوصی نوازشات پر بے انتہا شکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، اس پر عمل صالح کو آسان بنا دیں، اور جب وفات دیں تو نیک بندوں کے ساتھ ان کا حشر فرمائیں۔ اور اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندے کی سب دعائیں قبول کر لیں۔ والدین سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ بھی انتہائی عبادت گزار اور نیک خاتون تھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد نے فرمایا کہ اے میرے بچے، رات کو نیند زیادہ نہ کیا کر، بے شک رات کو زیادہ نیند کرنا بندے کو قیامت کے روز فقیر بنا کر چھوڑ دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ پانی کی طلب میں نکلے، یعنی دعائے استسقاء کی وغیرہ کے لیے، تو دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے پیروں میں سے ایک پیر کو اٹھائے ہوئے بارش طلب کر رہی ہے، تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بس لوٹ جاؤ، تم بارش سے سیراب ہو جاؤ گے، کیونکہ اس چیونٹی نے بارش طلب کی ہے اور اس کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ اس کا ذکر مسند عبد الرزاق میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک نبی لوگوں کے ساتھ اللہ سے بارش طلب کرنے کے لیے نکلے، وہاں دیکھا کہ ایک چیونٹی ایک پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے، تو اس نبی نے فرمایا کہ بس واپس لوٹ جاؤ، اس چیونٹیوں کی وجہ سے تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تو آپ نے لوگوں کو استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ وہاں ایک چیونٹی اپنے قدموں پر کھڑی ہاتھوں کو پھیلائے دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں، ہمیں بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ وکار نہیں ہے، تو اللہ نے ان پر بارش برسا دی۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بارے میں جان کر آپ کی علمی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ
لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔